حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک اہم خوبی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور رواداری تھی۔ آپ خاتم علیہ وسلم نے کانٹوں کا جواب پھولوں سے، بد کلامی کا جواب دعاؤں سے اور مخالفت کا جواب الفاظ سے دیا۔ عرب کے لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے۔ یہ آپ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری ہی تھی کہ بدترین دشمن جانثار دوست بن گئے اور کٹر مخالف آپ خاتم علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگے۔ یوں تو آپ خاتم علیہ وسلم کی پوری زندگی رواداری کے واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن فتح مکہ آپ خاتم علیہ وسلم کی رواداری کی سب سے درخشاں مثال ہے۔ رمضان 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ یہ وہی مکہ مکرمہ تھا جہاں کافروں نے آپ خاتم علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا تھا۔ آپ خاتم علیہ وسلم اور آپ خاتم علیہ وسلم کے ساتھیوں کو طرح طرح سے ستاق کر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب آپ خاتم علیہ وسلم اس شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے کہ 10,000 جانثار کا لشکر آپ خاتم علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس موقع پر ایک جانثار نے کہا، آج بدلے کا دن ہے۔ آپ خاتم علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ آپ خاتم علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو شخص کعبے میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر بیٹھ جائے گا وہ بھی محفوظ رہے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا وہ بھی مامون ہوگا۔ یہ ابو سفیان وہی تھا جو اسلام کے سخت دشمن تھے، جنہوں نے مدینے پر بار بار حملہ کیا، عربوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور خود رسول کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی۔ اس موقع پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول خاتم علیہ وسلم نے ان کی پچھلی ساری باتیں بھلا دیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ عزت بھی دی کہ ان کے گھر کافروں کے لیے پناہ بنا دیا۔ حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر سیدھے بیت اللہ شریف پہنچے، جہاں آپ خاتم علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا۔ خطبے کے بعد آپ خاتم علیہ وسلم نے مجمع کی طرف دیکھا، بڑے بڑے کافر موجود تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے حضور پاک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت میں دن رات ایک کر دیا تھا۔ اسلام کو مٹانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، مسلمانوں کو ایذائیں پہنچائی تھیں، طرح طرح کے ظلم کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناگوار باتیں کی تھیں۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ السلام کو شہید کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے ہاتھ رنگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اے قریش کے لوگوں، آج تم مجھ سے کس قسم کے برتاؤ کی توقع رکھتے ہو؟ لوگوں نے ایک زبان سے ہو کر کہا کہ ہمیں آپ خاتم علیہ وسلم سے بھلے برتاؤ کی توقع ہے۔ آپ خاتم علیہ وسلم ہمارے شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم علیہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ خاتم علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور تم سب آزاد ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جس رواداری کا مظاہرہ کیا، اس کا نتیجہ یہ بہت جلد نکلا۔ اہل مکہ نے نام دشمنی ترک کر دی اور دل و جان سے اسلام قبول کر لیا۔ یہ نہ سمجھے کہ مکہ کے لوگ آپ خاتم علیہ وسلم کے قرابت دار تھے، اس لیے آپ علیہ وسلم نے رواداری کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ وسلم کی نعمت کا سایہ ہر مذہب کے ماننے والوں تک پھیلا ہوا تھا۔ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم مذہباً عیسائی تھے۔ جس زمانے میں اسلامی فوجیں ان کے علاقے میں گئیں، یہ بھاگ کر شام چلے گئے۔ ان کی بہن گرفتار ہو کر مدینہ منورہ آئیں۔ حضور پاک خاتم علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، ان کی تکریم کی اور انہیں عزت سے رخصت کیا۔ وہ اپنے بھائی کے پاس گئیں اور کہا، بھائی جس قدر جلد ہو سکے نبی کریم خاتم علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جائے، وہ پیغمبر ہیں یا بادشاہ، ان کے پاس جانے میں بھلائی بھلا ہے۔ عدی اپنی بہن کے اصرار پر حضور پاک خاتم علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے تو ایسے متاثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا۔ 2 ہجری میں سینا پہاڑی کے عیسائی راہبوں کا ایک وفد آپ خاتم وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں آپ خاتم وسلم سے پناہ دینے کی درخواست کی۔ آپ خاتم وسلم نے اپنی طرف سے اور اپنے ماننے والوں کی طرف سے انہیں پورا ایک ضابطہ عطا کیا۔ آپ خاتم وسلم نے انہیں ضمانت دی، عیسائیوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کے گرجے اور ان کے پادریوں کے رہائش گاہوں کی پوری حفاظت کی جائے گی، کسی گرجے کو منہدم کر کے مسجد یا کسی مسلمان کا گھرانہ نہ بنایا جائے گا، ان پر مذہب کی تبدیلی کے لیے کوئی خبر نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم خاتم علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ لکھوایا۔ اس معاہدے کے تحت ہر مذہب کے پیروکاروں کو اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے اور زندگی گزارنے کی مکمل آزادی حاصل تھی۔
اس معاہدے کے تحت لوگوں کے جان و مال اور عزت اور آبرو کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا۔ یہ معاہدہ بین المذہب اہم آہنگی کی بنیاد بنا۔ یہ معاہدہ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہبی رواداری اور فراخ دلی کی ایک مثال ہے جس پر دنیا ناز کر سکتی ہے۔ زید بن ثانیہ جب یہودی تھے تو ایک بار نبی کریم خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرض لیا۔ قرض کی واپسی کی میعاد ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ تقاضے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر سخت لہجے میں قرض کی واپسی کا تقاضا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس موجود تھے۔ زید بن ثانیہ کے اس رویے پر غصے میں آ گئے اور اس رویے پر ان کو ملامت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مسکرا کر فرمایا کہ عمر، مجھے تم سے کچھ اور امید تھی۔ اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ نرمی سے تقاضا کرے اور مجھ سے کہنا چاہیے تھا کہ میں قرضہ ادا کروں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثانیہ کو قرض ادا کر کے 20 سائے زاد کھجوریں دیں۔ رواداری کی اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے۔